اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 149 149 سے 152 تک انشاءاللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ احد کی عارضی شکست کے بعد کفار و منافقین کی طرف سے بھرپور قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا، مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے، اسلام سے پیچھے ہٹانے کے لیے، کہ دیکھو اگر یہ دین سچا ہوتا اور اللہ کے وعدے جو تم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے اگر وہ سچے ہوتے تو پھر آج تمہیں شکست نہ ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان کفار و منافقین کی باتوں میں آنے سے اور ان کی اطاعت کرنے سے منع کیا کہ اے مسلمانوں ان کافروں کی باتوں میں نہ آنا، بلکہ اللہ کی حکمتوں کو اور ان مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور ان اسباق کو لینے کی کوشش کرنا، ان اسباق کو پڑھنے کی کوشش کرنا جو سبق اللہ تمہیں اس جنگ میں عارضی سی اور تھوڑی سی شکست سے دینا اور سکھانا چاہتا ہے۔ اللہ پاک کی مدد تمہارے ساتھ ہی ہے، صرف تمہاری کچھ کوتاہیوں اور تمہاری کچھ غلطیوں کا اللہ رب العزت نے تمہیں سبق سکھایا اور ان غلطیوں کی وجہ سے تمہیں وقتی طور پہ اللہ رب العزت نے آزمایا ہے۔ تو آئندہ کے لیے تم ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کس طرح
کفار کی باتوں میں آنے سے منع کیا اور احد میں ہونے والی عارضی شکست کے اسباب کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعو تم کہا مانو گے، یطیعو وہ کہا مانیں گے اور تطیعو تم کہا مانو گے، الذین ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم کہا مانو گے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یردو وہ پھیر دیں گے، وہ لوٹا دیں گے، وہ مرتد کر دیں گے، کم تمہیں، علا پر، اعقاب ایڑیاں، عاقب اعقاب، اور اس کا تثنیہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، علا عاقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر، علا اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر، یہاں جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے اعقاب، تو چونکہ سارے ایمان والوں کی ایڑیاں اگر کاؤنٹ کی جائیں تو وہ ظاہر دو تو نہیں ہوں گی، وہ تو زیادہ ہوں گی، اس لیے جمع کا لفظ، یردو وہ لوٹا دیں گے، وہ پھیر دیں گے، کم تمہیں، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر، ایڑیوں پر لوٹا دینا یا ایڑیوں پر پھر جانا یہ ایک محاورہ ہے، یعنی بالکل سڈن پھر جانا، یو ٹرن لے لینا، وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے، فا پھر، فا کا معنی پس، پھر، تو، تنقلبو تم پلٹو گے، تنقلبو انقلاب تبدیلی پلٹنا، فا تو تنقلبو تم پلٹو گے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے ہو کر، فتنقلبو خاسرین، تنقلبو کی جگہ اگر ینقلبو ہو تو پھر معنی ہے وہ پلٹیں گے، اور تنقلبو کی تا کی وجہ سے ترجمہ تم پلٹو گے، فتنقلبو تو تم پلٹو گے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے ہو کر، یعنی یہ تمہارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہوگا اگر کافروں کی باتوں میں آ گئے اور ان کی باتوں اور ان کے پروپیگنڈوں کی وجہ سے اسلام سے، اپنے پیدا کرنے والے سے اور اپنے نبی سے، ایمان سے، اسلام سے اگر تم خدا نخواستہ ہاتھ دھو بیٹھے تو پھر یاد رکھنا کہ پھر تم بہت بڑا خسارہ لے کر پلٹو گے، اسلام سے تم پلٹ تو جاؤ گے لیکن پھر تم بہت بڑے خسارے اور نقصان کے ساتھ پلٹو گے۔ پلٹو گے سے مراد یہاں کفار کے مقابلے میں ہتھیار پھینک دینا اور شکست کھا جانا بھی ہے، یعنی اگر ان کافروں کی باتوں میں آ جاؤ گے تو پھر ظاہر ہے کہ تم ان سے کیا لڑو گے، جب تمہارا اور ان کا ویژن اور سوچ اور نظریہ ایک ہو جائے گا تو پھر تمہارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے کہ تم دنیا کے اندر اپنے دشمن کے ساتھ کمپرومائز کر کے اس کے سامنے ہتھیار پھینک دو، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی طرف سے پھر جانے والوں کے لیے عذاب اور سزا ہوگی، تو یہ خاسرت دنیا والآخرہ ہو گیا۔ یہاں خسارے سے مراد فتنقلبوا خاسرین، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ اور ان کافروں کی باتوں میں تم آؤ گے کیوں؟ تم ان کی باتیں کیوں مانو گے؟ ان کے پروپیگنڈے کا شکار کیوں ہوگے؟ شاید اس لیے بھی تم ان کی باتوں میں آؤ کہ ان سے کوئی فائدہ ہوگا، وہ تمہارے خیر خواہ ہیں، ان سے کوئی مدد ملے گی، وہ تمہارے دوست ہیں،
فرمایا کہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، یہ کافر تمہارے دوست، تمہارے مددگار کبھی نہیں ہو سکتے، بل اللہ، بلکہ اللہ ہی، بل کا معنی ہوتا ہے بلکہ، لام کے نیچے زیر لگائی گئی آگے ملانے کے لیے، بل اللہ، بلکہ اللہ ہی، مولاکم، تمہارا مولا ہے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مالک ہے، بلکہ اللہ ہی تمہارا دوست ہے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں، مولا کا معنی مالک بھی ہے، دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا مددگار ہے۔ وَهُوَ، اور وہ، خیر الناصرین، خیر سب سے بہتر ہے، الناصرین مدد کرنے والوں سے، ناصر مدد کرنے والا اور ناصرین مدد کرنے والے، اور خیر الناصرین سب مدد کرنے والوں سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اور یہ ایک قرآن مجید کا، عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور بھی تمہارے مددگار ہیں اور ان میں سے سب سے بہتر اللہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ جیسے واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، وہ بھی ایک اسلوب ہے، اور ہر زبان کا اپنا اپنا اسلوب اور طرز بیان ہوتا ہے، تو وہاں بھی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ رزق اور بھی دینے والے رازق ہیں جن میں سے اللہ سب سے بہتر دیتا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک محاورہ ہوتا ہے۔ مراد یہی ہے کہ اللہ ہی تمہاری مدد کرنے والا ہے اور اللہ ہی تمہیں رزق دینے والا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ سب مدد کرنے والے جن سے تم مدد کی توقع لگا سکتے ہو نا، ان سب سے بہتر اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، ہمیشہ اللہ سے لو لگانا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اور یہ کافر تمہیں اپنے رب سے، تمہارے رب سے کاٹنے کی، دور کرنے کی، متنفر کرنے کی کوشش کریں گے، شکوک و شبہات پیدا کر کے، تو تم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، بلکہ تم نے اپنی کمیوں اور کوتاہیوں پر فوکس رکھنا ہے، ان غلطیوں پہ غور کرنا ہے جو تم سے اس غزوہ میں ہوئیں۔ تو اگر تم ان کی باتوں میں نہیں آؤ گے اور اپنے اللہ سے ہی لو لگاؤ گے، اسی کو اپنا دوست، مددگار اور مالک سمجھتے رہو گے، تو پھر اللہ پاک تمہیں اس کا فائدہ کیا دے گا؟ پھر آئندہ بھی تو غزوات ہوں گے، آئندہ بھی تو لڑائیاں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سین زبر سا، ان قریب، نلقی، ہم ڈال دیں گے، نلقی کا معنی القاء کرنا، ڈال دینا، جیسے کوئی دل میں بات ڈال دی جاتی ہے القاء، تو نلقی ہم ڈال دیں گے، یلقی وہ ڈال دے گا، تلقی تو ڈال دے گا، نلقی ہم ڈال دیں گے۔ اور اگر کہنا ہو میں ڈال دوں گا، بول لیں القی، حمزہ شروع میں لگا دیں گے، سألقی، اور یہ ہے سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی میں، قلوب قلب کی جمع، قلوبی دلوں میں، الذین کفروا ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، سنلقی فی قلوب الذین کفروا، ہم ان قریب، ہم جلد ہی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ڈال دیں گے۔ کیا ڈال دیں گے؟ الرعب، رعب، دبدبہ، تمہاری دہشت ڈال دیں گے، اور پھر وہ تمہیں دہشت گرد کہیں گے، تو تمہارا رعب ڈال دیں گے ان کے دلوں میں، اور پھر وہ تھر تھر کانپیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرماتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں مجھے ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر دور ہوتا ہوں۔ 1 مہینہ لگتا ہے ابھی مجھے دشمن تک پہنچنے میں، اتنا لمبا سفر ہے، لیکن 1 مہینے کی مسافت سے ہی دشمن مجھ سے میرے رعب کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے کہ محمد کا لشکر آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بما بازر بھی اس کا سبب کیا ہوگا، اس رعب کا، اس دہشت کا جو کافروں پہ پڑے گی ایمان والو تمہاری، بازر بھی اس وجہ سے، ما جو اشرکو، انہوں نے شرک کیا باللہ، اللہ کے ساتھ۔ شرک اتنی بڑی نحوست ہے کہ شرک کی وجہ سے انسان کے دل میں دوسروں کا خوف اور دہشت پڑ جاتی ہے، انسان ڈرپوک ہو جاتا ہے جو مشرک ہوتا ہے، اور یہ مشرک اتنا ڈرپوک ہو جاتا ہے کہ پھر چھوٹے چھوٹے جانوروں سے، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ہی ڈرتا ہے، اور پھر رات کو تاریکی کے اندر چلتے چلتے اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگ جاتا ہے، خالی مکان سے بھی ڈرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے اوپر اس کا یقین، اللہ کی طاقتوں قوتوں پہ یقین کم ہو جاتا ہے، اور باقی چیزوں پہ اس کا یقین بڑھ جاتا ہے، ہر چیز سے ڈر آنے لگ جاتا ہے۔ اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مشرک اللہ کا چور ہوتا ہے، مشرک اللہ کا چور ہوتا ہے، اللہ کے حق میں اس نے ڈاکہ ڈالا ہوتا ہے نا، چوری کی ہوتی ہے اللہ کے حق میں، مشرک اللہ کا چور ہے، اور چور ہمیشہ ڈرپوک ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے نا اس کے دل میں ہر وقت۔ تو فرمایا کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، اس سبب سے جو انہوں نے شرک کیا یا شریک بنایا اللہ کے ساتھ۔ کس کو شریک بنایا؟ ما جس کی، ما جو یا جس کی، لم نہیں، ینزل اس نے اتاری، بھی اس کے متعلق یا اس کی، سلطان کوئی دلیل، اس وجہ سے کہ انہوں نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنایا جن کے متعلق اللہ نے کوئی دلیل، اللہ کا شریک ہونے کی کوئی دلیل اللہ نے اتاری کوئی نہیں۔ معلوم ہوا کہ شرک کی کوئی دلیل اللہ نے اتاری، جتنے لوگ بھی شرک کر رہے ہیں وہ جتنی دلیلیں گھڑتے بناتے ہیں وہ بس ان کی اپنی من گڑت ہیں، وہ کھینچا تھا نہیں کر کے کسی آیت یا حدیث سے، کسی واقعے سے شرک کی دلیل نکالیں تو نکالیں، ورنہ اللہ نے تو کوئی دلیل شرک کی اتاری نہیں ہے۔ تو یہ رعب کس وجہ سے ہے کافروں کے دلوں میں ایمان والوں کا؟ اس لیے کہ کافر مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو پکارتے ہیں، اور مومن یہ موحد ہوتے ہیں، صرف ایک اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو رب سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے ڈرتا نہیں، جو رب کے سامنے جھک جاتا ہے پھر وہ کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اور جو رب سے نہیں ڈرتا، رب کے سامنے نہیں جھکتا، رب کی توحید کو نہیں مانتا سمجھتا، تو پھر وہ ہر ایک سے ڈرتا رہتا ہے، پھر وہ ہر ایک سے ہی ذلیل و خوار ہوتا رہتا ہے اور ہر در پہ جھکتا رہتا ہے۔ اور یہ رعب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رعب اللہ پاک نے سارے اہل ایمان کا، جو توحید والے ہیں سب کا، یہ اللہ پاک نے کافروں کے دلوں پہ ڈالا ہوا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج اکثر مسلمان معاشرے وہ شرک کی غلاظت کے اندر گر چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کے دلوں کے اندر بھی
ان کے دشمن کا روب ڈال دیا گیا۔ جہاں شرک آ جاتا ہے پھر وہاں دشمن کا روب اور دبدبہ بھی آ جاتا ہے۔ آج اتنی مسلمان حکومتیں، اتنے وسائل اور 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی آبادی، دنیا کا ہر ان کے پاس ہر قسم کے وسائل ان کے پاس موجود ہیں، ایٹم بم ان کے پاس موجود ہے، لیکن تھر تھر کانپ رہے ہیں، سارے حکمران مل کر کانپ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ پوری امت الا ماشاء اللہ اکثریت امت کی جو ہے وہ بھی شرک کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے کائنات کا۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، اور جو ہی یہ امت شرک کو چھوڑ کر اس سے تائب ہو کر دوبارہ توحید کی طرف پلٹ آئے گی تو اللہ ان کی عزتوں کو بھی دوبارہ بحال کر دے گا، اور ان کا روب اللہ ان کے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَمَأْوَاهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ، مأوا کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ، مأوا ملجا، وَمَأْوَا، اور ٹھکانہ، ہم ان کا النار، آگ ہے، اور ان مشرکوں کا، ان کافروں کا، ان اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ، اور برا ہے، مثوا، ٹھکانہ، اوپر تھا مأوا، یہاں ہے مثوا، وَبِئْسَ، اور برا ہے، مثوا، ٹھکانہ، الظالمین، ظالموں کا، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے آگ جہنم کی۔ یہ ظالموں کا، ظالموں سے مراد یہاں مشرک، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ پاک نے فرمایا کہ شرک ہی بہت بڑا ظلم ہے، تو شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں کائنات میں۔ تو بئس مثوی الظالمین، اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے کہ تم ان کافروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کے کہیں یہ سوچنے نہ لگ جانا کہ یہ غزوہ احد کے اندر ہمیں شکست کیوں ہو گئی، اللہ نے ہمارے دشمنوں کو ہم پہ حاوی کیوں کر دیا، ہمارے اتنے ساتھی شہید کیوں ہوئے۔ تو فرمایا کہ آؤ میرے ایمان والے بندو، میں تمہیں تمہاری غلطیاں بتاتا ہوں جن کی وجہ سے میں نے تمہاری تھوڑی سی سرزنش کرنے کے لیے تمہیں وقتی طور پہ یہ سزا دی ہے، تمہاری تربیت کے لیے۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، صدقہ، سچ کر دکھایا، سچا کر دیا، تم سے، اللہ نے، وعدہ، اپنا وعدہ، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وعدہ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ اذ، جب، تحسون، تم کاٹ رہے تھے، تحسون، تم کاٹ رہے تھے، ہم انہیں، بھی ساتھ، اذنی، اذن، حکم، اجازت ہی اس کی، باذنی ہی، اس کے حکم سے۔ مسلمانوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تو تمہارے ساتھ کیا گیا مدد کا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ یہ جو تمہارے دل میں شبہ ڈالا جا رہا نا کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا تو اللہ کی مدد آئی کیوں نہیں، پھر شکست کیوں ہو گئی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تو تم سے کیا گیا مدد کا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ غزوہ احد کے ابتدائی حالات پہ ذرا نظر دوڑاؤ، شروع میں تم ان پر حاوی تھے اور تم ان کو کاٹ رہے تھے، تم آگے بڑھ رہے تھے، اور مشرکین اور ان کی عورتیں آگے لگ کر بھاگ رہے تھے اور پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یہ ہماری طرف سے مدد آتی رہی، ہم تمہاری مدد کرتے رہے، اپنے وعدے کو سچا کرتے رہے، حتیٰ، یہاں تک کہ
اذا جب فشل تم پھسل گئے یا تم نے ہمت ہار دی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشل تم نے ہمت ہار دی۔ پہلا تمہارا جرم یہ ہے کہ تم ہمت ہار گئے، اپنا مورال ڈاؤن کر بیٹھے۔ وَتَنَازَعْتُمْ، اور تم نے جھگڑا کیا، بلکہ آپس میں جھگڑا کیا۔ تنازعتم، درمیان میں جو الف ہے اس کی وجہ سے بھی وَتَنَازَعْتُمْ ترجمہ ہم کر رہے ہیں تم نے آپس میں جھگڑا کیا، فی الامر، حکم کے بارے میں۔ اور یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ وہ جو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اور ان کی نگرانی میں 50 تیر اندازوں کا دستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ مقرر کیا تھا کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اس چوٹی سے تم نے نیچے نہیں اترنا۔ اور یہاں تک کہ اگر تم یہ دیکھو نا کہ وہ کافر مسلمانوں کی تکا بوٹی کر رہے ہیں تو پھر بھی تم نے نیچے نہیں اترنا، یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ تو جب کافر بھاگ رہے تھے، ان کی عورتیں بھاگ رہی تھیں، مرد بھاگ رہے تھے دم دبا کر، تو انہوں نے کہا کہ یہ مال چھوڑ کے، میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، بس فتح ہو گئی ہے۔ تو ان میں سے بہت سے لوگ جو تھے وہ اپنے سپہ سالار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ عبداللہ بن جبیر جو امیر تھے ان کے، وہ انہیں روکتے رہے، منع کرتے رہے کہ تمہیں یاد نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا کہا تھا؟ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو جنگ کے لیے کہا تھا، اب تو جنگ ہم جیت چکے ہیں، جنگ ختم ہو چکی ہے، اور وہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے نیچے آ گئے۔ اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ادھر موجود رہے۔ تو اللہ پاک نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تھا تمہارا اصل جرم۔ اور پھر کافروں نے کیا کیا؟ پیچھے سے آ کر اسی سائڈ سے جہاں پہ وہ دستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وہ دستہ متعین فرمایا تھا، اسی سائڈ سے کافروں نے دوبارہ جمع ہو کر، ایک جگہ جمع ہو کر اپنی قوت طاقت کو مجتمع کر کے پھر وہاں سے دوبارہ مسلمانوں پہ پیچھے سے حملہ کر دیا، اور اس طرح جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا، اور مسلمان بہت سے شہید ہو گئے اور بہت سا نقصان کر کے اس کے بعد پھر کافر جو ہیں وہاں سے بھاگے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے پوری طرح ان کو فتح نہیں ہونے دی، وہ وہاں سے اس کے بعد بھی بھاگ گئے، اور احد سے ذرا دور جانے کے بعد وہ ایک جگہ جمع ہو کے پھر مشورہ کرنے لگ گئے کہ ابھی مزہ نہیں آیا، صحیح بات بنی نہیں ہے، تو ایسے کرتے ہیں سارے جمع ہو کے نا مدینے پہ حملہ کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ یہ پلاننگ ہوئی، یہ میٹنگ ہوئی، لیکن مشورے دینے کے باوجود وہ یہ فیصلہ نہ کر پائے مدینے پہ دوبارہ حملے کا، اور پھر وہ وہاں سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو بہرحال یہ جزوی سی شکست تھی مسلمانوں کو اس غزوہ کے اندر، مکمل قسم کی شکست نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کے اوپر غالب آ جاتے، مدینے سے ان کو باہر نکال دیتے، اور ان کی جو وہاں ننھی منی سی ایک ریاست تھی، اسٹیٹ تھی، اس کو یہ تہس نہس کر دیتے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، صرف یہ ہے کہ شہادتیں ہوئیں اور وقتی طور پہ مسلمان جو ہیں ان کا نقصان ہوا۔ فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فشلتم، تم نے ہمت ہار دی، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا۔ کچھ کہتے تھے کہ نہیں مال غنیمت اکٹھا کرو، نیچے اتر گئے، اور کچھ پیچھے کھینچ رہے تھے کہ نا اللہ کے رسول نے منع کیا تھا۔ یہ جھگڑا ہو گیا آپس میں، اختلاف، تنازع، اس سے بھی مسلمان آپس میں کمزور ہوتے ہیں اور دشمن حاوی ہوتا ہے۔ وَعَصَيْتُمْ
وَعَصَيْتُمْ اور تم نے نافرمانی کی، معصیت اسی سے ہے نا نافرمانی، وَعَصَيْتُمْ اور تم نے نافرمانی کی۔ کس کی نافرمانی کی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ من بعد، اس کے بعد، ما جو، اراکم یا ما کا معنی کہہ بھی کر سکتے ہیں، من بعد اس کے بعد، ما جو چیز، ارا اس نے دکھا دی، کم تمہیں، کون سی چیز؟ ما تحبون، جسے تم پسند کرتے تھے، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس سے تم محبت کرتے تھے۔ یہ نافرمانی تم نے کب کی تھی؟ یہ تنازع جھگڑا کب کیا تھا؟ وہ اپنی پسندیدہ چیزیں دیکھ کر، ان کا اسلحہ، ان کا مال غنیمت، وہ اللہ نے تمہیں جب دکھا دیا تھوڑا سا تو تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کر لی اور آپس میں جھگڑنے لگے، اختلاف کر لیا۔ منکم من یرید الدنیا، منکم تم میں سے کچھ وہ تھے، من یرید الدنیا جو دنیا چاہتے تھے، ومنکم اور تم میں سے بعض وہ تھے، من یرید جو چاہتے تھے، الآخرۃ آخرت، کچھ دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت چاہتے تھے، کچھ کو مال کی محبت تھی وہ بھاگ گئے، اور کچھ کو اللہ کے رسول کا حکم عزیز تھا وہ وہاں پہ ڈٹے رہے۔ ثم پھر صرفا اس نے پھیر دیا، کم تمہیں، عنہم ان سے، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا۔ کیا مطلب پھیر دیا گا؟ کہ پہلے وہ آگے لگ کے بھاگ رہے تھے، تم ان کا پیچھا کر رہے تھے، بھگا رہے تھے، اب جنگ کا پانسا پلٹ گیا، اب تم آگے آگے بکھر رہے ہو اور وہ تمہارا پیچھا کر رہے، تم پہ چڑھائی کر رہے۔ یہ مطلب ہے کہ فتح شکست میں بدل گئی۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا، لی تاکہ مقصد کیا تھا؟ یہ نہیں کہ اللہ تمہارا دوست نہیں تھا، اللہ تمہارا مددگار نہیں تھا، لی تاکہ یبتلیا وہ آزمائے، کم تمہیں، اس میں بھی تمہارا ٹیسٹ تھا، امتحان تھا، آزمائش تھی کہ مشکل کی گھڑی میں کون اسلام سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور کون اسلام کا مشکل کا بھی ساتھی ہے، اللہ کے رسول کا۔ وَلَقَدْ لیکن یاد رکھنا ان باتوں کو، بعد میں آنے والے لوگوں ان آیات کو پڑھ کر کہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ساتھی تھے، ان کے متعلق کہیں اپنی سوچ اور اپنا عقیدہ اور اپنا خیال اور اپنا ایمان خراب نہ کر لینا، چونکہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھی تھے، ان سے بھی انسان ہونے کی وجہ سے کمیاں کوتاہیاں تو ہوئیں، لیکن ان کو اللہ نے یہ شرف، یہ فضیلت اور یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول کی صحبت کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کی غلطیوں کو ساتھ ساتھ ہی معاف کر دیا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً عفا اس نے معاف کر دیے، عنکم تم سے، اور یقیناً اس نے تم سے درگزر کر دیا، یہ غلطی معاف کر دیا آئندہ کے لیے۔ اور یاد رکھنا قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام سے جو بھی کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں کسی بھی جگہ پہ، غلطی کا اگر تذکرہ اللہ پاک کریں گے تو ساتھ ہی معافی کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیں۔ یہ صحابہ کرام کی شان اور فضیلت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر واقعہ آتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک شخص بڑی باتیں کر رہا تھا، ان کو ان کے اوپر اعتراضات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ تو غزوہ احد میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی،
ان کی زوجہ محترمہ بیمار تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اور کچھ اور صحابہ بھی، اب یہ غزوہ احد کے اندر شریک نہیں ہو سکے، تو کسی عذر کی بنا پہ تو وہ شخص باتیں کر رہا تھا، حضرت عثمان کے اوپر تنقید کر رہا تھا، تو پاس سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ پاک نے عثمان کو معاف کرنے کا اعلان قرآن میں کر دیا ہے، ثم عفا عنکم کے الفاظ کے ساتھ، کہ پھر اس نے تمہیں معاف کر دیا، تم سے درگزر کر دیا۔ اللہ اکبر، واللہ، اور اللہ، ذو فضل، فضل والا ہے، کہ بڑے فضل والا ہے، فضل کی تنوین کی وجہ سے، ذو فضل، بڑے فضل والا ہے، واللہ ذو فضل، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، مومنوں پر اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے جنگ کے اندر ہونے والی غلطیوں کی وجہ سے وقتی طور پہ تھوڑی سی کھچ بھی لگا دی، آزمائش بھی کر لی، اور اس جنگ کے اندر جو غلطیاں ہوئیں ان کو معاف کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ یہ یقیناً اس کا ایمان والوں پر فضل ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان والے بننے کی، توحید والے بننے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمارا رعب اور دبدبا اپنے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔